اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, میں آج 3 باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک تو یہ جو ضمنی انتخابات ہیں یہ, اس کے بعد آئی جی اسلام آباد کا ایشو, تشریف آوری ہو گئی. تشریف آوری. آخری جو امپورٹنٹ ترین بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد میں گرمی آ گئی ہے. اچھا جی, اس لیے آپ نے اور میں, ہم دونوں نے ہاف سلیوز پہنی ہوئی ہیں. باقی شاید آپ کی کسی لڑائی ہو گئی ہے. نہیں, اللہ معاف کرے, میں لڑائی, غصہ تو آپ کر جاتے ہیں نا, ایموشنل سید ہیں آپ, جذباتی سید. میں نے پولیس والوں کے بارے میں ٹویٹ ضرور کی تھی کل. چلیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, وہ علیحدہ ایشو ہے, لیکن ایک بات ہے یار, پنجاب پولیس, اللہ معاف ہی کرے یار, ویسے کوئی بہت ہی زیادہ 2 نمبر معاملہ ہے. یہ پنجاب پولیس کی بات نہیں ہے, سسٹم ہی پورا نظام ہی ایسا ہے. تو اللہ یہاں معاف کرے, اوپر کچھ بتایا جاتا ہے, نیچے کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہ بیچ میں جو میڈیا اسپوکس پرسن بھی ہوتے ہیں بیچارے, وہ بھی جو ان کو رپورٹ آتی ہے انہوں نے اس کو دفاع کرنا ہوتا ہے. وہ یہ سوال یہ ہے میرا پنجاب کے آئی جی ڈاکٹر عثمان, بلکہ تمام آئی جیز جو ہیں نئے بھی جو ہیں ادھر, یہی سوال ہے کہ جو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جو اگر جھوٹ بھی لکھ کے نیچے دے دیا گیا ہے تو آپ نے اس پہ منوہن عمل کرنا ہے. اچھا چلیں, اور ممکن ہے, میری بات سنیں ایک منٹ, کون ویریفائی کرے گا؟ میں یہ کہتا ہوں اگر جھوٹ انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے, اس میں صحیح انڈیپینڈنٹ انکوائری کون کرے گا؟ اگر آپ کو جھوٹ لکھ کے دے دیا ہے نیچے سے, اگر آپ اچھے آفیسر ہیں یار, اللہ کا واسطہ ہے, آپ کو سچ پتہ چل جائے, انکوائری کروا لیں, انکوائری تو کروا لیں یار, اور آپ لکھیں, ایک انکوائری ایسے لوگوں سے کروائیں, انکوائری نہ کروائیں جن کے نظر میں اللہ کا خوف ہو. انکوائری نہ کروائیں. بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ جو مقامی پولیس نیچے تھانہ لیول کی پولیس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ مس رپورٹنگ کرتے ہیں, وہ جھوٹ لکھتے ہیں, وہ الیجٹلی پیسے بھی پکڑتے ہیں. اللیجلی نہیں یار, پیسے پکڑتے ہیں. اور اوپر کے لوگ جانتے بوجھتے ہوئے, جب انہیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, حقائق ان کے سامنے پیش بھی کر دیے جائیں, پھر بھی وہ اس کو دفاع کریں, نہ کہ اس کو نل اینڈ وائڈ. وہاں پہ ان کی انا آ جاتی ہے کہ ہمارے تھانے نے اب لکھا ہے تو ہم نے تو کیا کریں, اور یہ کریں اور وہ کریں. تو عثمان انور اچھا یار, بس بات اس پہ ڈیٹیل میں بات کر لیں گے. میں اس سے پہلے میں ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. اس دن ہم نے بہت بات کر لی, یہ جو مشال یوسف سے, یہ ایڈوائزر ہیں کے پی کی, اور جو کولیگ ہیں آپ کی نادیہ سبوئی صاحبہ, ان کی طرف سے. تو میں نے تھوڑا سا میں نے بھی اس چیز کو آگے جا کے کھنگالا, تو مجھے یہ بڑی حیرانگی ہوئی, اس لیے میں تھوڑا سا اس پہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں, اور ایک طرح سے معذرت بھی. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ مشال یوسف زئی جنہوں نے مجھ سے خود بات کی اس دن, تو انہوں نے کہا جی میرے پاس 12 اسکرین شاٹس ہیں جن میں سارا کچھ لکھا گیا, اللیجڈلی پیسے مانگے گئے, یہ وہ. اور میں حیران ہوا کہ بجائے یہ کہ وہ شیئر کرتی, انہوں نے وہ جو پہلی 2 ٹویٹس کی تھیں جس میں انہوں نے 2 اسکرین شاٹس لگائے تھے, وہ بھی ڈیلیٹ کر دیے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ان کا بیانیہ میرے حال بتانے کا کچھ اور ہے اور کرنے کا کچھ اور ہے. تو میں نے بحثیت جرنلسٹ, دیکھیں مجھے ان سے بھی ہمدردی ہے, جو کوئی اس پہ ان کو پہلے تو معافی مانگنی چاہیے تھی, ظاہر ہے اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے مشال یوسف زئی نے. لیکن مجھے دکھ ہوا کہ ایک آپ کھلے عام یہ بات کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز ہے, بعد میں آپ اس سے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. میں مشال یوسف زئی کی بات میں آپ کو ایک اور اس دوران چونکہ میری ان سے بات ہو گئی تو میں نے بات کی. اب دیکھیں میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں. میں نادیہ سبوئی کو 30 سال سے جانتا ہوں, میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اگر آپ کسی کو جانتے ہوں, ہم دونوں کلاس فیلوز ہیں, ہم نے ماسٹرز اکٹھے کی ہے, اور مجھے یہ پتہ ہے, مجھے نادیہ کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہے. اور نادیہ سبوئی جو ہیں وہ بہت اچھی جرنلسٹ ہیں جیو کے ساتھ, اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک ایسے وقت میں وہ کام کرتی رہی ہیں جب پشاور میں کام کرنا ممکن نہیں تھا, روزانہ کی بنیاد پہ دھماکے ہوتے تھے. لیکن میں اور یہ لوگ جن کو سلوٹ کرنا چاہیے یار. نہیں, میں تو اس الزام کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ دکھ ہوا کہ آپ جب آپ دیکھیں, آپ ایک میٹنگ میں کہتے ہیں یہ وہ شہریار افریدی والا حساب ہے نا جی, جان اللہ کو دینی ہے, اور بعد میں جھوٹ بولتے ہیں. اس وقت تو میڈیا وہی رپورٹ کرے گا. میری ان سے براہ راست اس وقت ملاقات ہوئی, تو اس لیے میں نے اسی لیے دیکھیں میری بات سے, میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا میرا خیال ہے کہ میں نادیہ سبوئی کے ساتھ کھڑا ہوں, میں نادیہ سبوئی کے ساتھ کھڑا ہوں, اس لیے کہ میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں. آپ آ جائیں تھوڑا سا وہ کریں بات, جو جناب علی نون لیگ کو اکثریت دے دی ہے آپ نے پنجاب میں, ماشاءاللہ بڑے ہی کیا کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ جیتے ہیں, پہلے یہ بتائیں. ٹرانسپیرنٹ ساری سیٹیں جیت گئے ہیں. ایک پیپلز پارٹی نے جیتی ہے پنجاب سے, ایک استحکام پاکستان پارٹی نے جیتی ہے. اچھا, پنجاب سے پیپلز پارٹی بھی جیت گئی ہے. وہ ایک سیٹ رحیم یار خان سے, وہ انہیں کی سیٹ سے میرا, وہ رحیم یار خان میں یہ جو مخدوم احمد محمود والے حلقے ہیں وہاں کی سیٹ. ٹھیک ہے.
تو وہاں اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے شاید باقی حلقوں میں 1 کہ 2 کے علاوہ اپنے بندے نہیں کھڑے کیے. سارے نون لیگ کے بندے نون لیگ کے نہیں کھڑے نہیں کیے انہوں نے نا, کنٹیسٹ ہی نہیں کیا انہوں نے. نہیں, حمایت تو کسی نہ کسی کی ہوگی نا سر. نہیں حمایت تو ظاہر ہے, اس کا مطلب کہ نون لیگ کی ہوگی, ویسے ہی ان کا ووٹ بینک نہیں ہے اس طرح سے. اب یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن وہ ضمنی انتخابات ظاہر ہے ایک اسی طرح کی چیز تھے جو 8 اپریل کو ہوئی, اور سب سے پہلے 8 فروری کو, معافی چاہتا ہوں, جو جنرل انتخابات ہوئے. وہ مجھے اس سے ضمنی انتخابات سے وہ پولیس کی ضمنی یاد آ جاتی ہے. وہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک ضمنی لکھتے ہیں اور ضمنی میں وہ جو کہانی کرتے ہیں, تو یہ اسی طرح کی ایک ضمنی تھی. لیکن بدقسمتی ہے اور شدید احتجاج ہے بحیثیت صحافی ہمارا. میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی اس سے بولنا چاہیے کہ ونس اگین آپ نے ان تمام اضلاع میں جہاں پہ یہ انتخابات ہونے تھے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا, موبائل سروس بھی بند. یہ بڑی زیادتی ہے. دیکھیں پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑے شفاف انتخابات اب یہ مسئلہ ہے نا, مجھے انتخابات کے بارے میں نہیں پتا کیسے ہوئے, چونکہ میں وہاں پہ نہیں تھا. بہت ساری ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں جن کی کوئی کانٹرڈکشن نہیں آئی ابھی تک. چلیں وہ تو آپ اس کے بارے میں بتائیں نا. میں جو اپنی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے انتخابات شفاف بھی تھے تو جب آپ موبائل کی سروس اور انٹرنیٹ بند کرتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات اور انٹینا کھڑا ہو جاتا ہے. نہیں, کھڑا ہونے کی بات نہیں, یہ تو نظر آ رہا ہے نا جو کچھ ہوا ہے. اب کلیئر ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ وہی کچھ ہوا ہے جو 8 فروری کو ہوا تھا, بلکہ اس سے زیادہ منظم طریقے سے ہوا ہے, کیونکہ 8 فروری کو ایک بات مجھے بتائیے, تھوڑا سا آپ کو پتا ہو کتنی لیڈ سے جیتے ہیں. نہیں, بہت زیادہ, کئی حلقوں میں تو بڑا کلوز رزلٹ ہے, اور مقابلے میں پی ٹی آئی تھی. مقابلے میں پی ٹی آئی تھی زیادہ. ٹھیک ہے, سنی اتحاد کے نام سے ظاہر وہ لڑے تھے تو زیادہ تر وہی تھے. لیکن ایک چیز جو بہت سارے ساتھیوں نے کی کہ وہ انکلوڈنگ پی ٹی آئی, یہ جو ہم موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, تو آپ جتنے مرضی آپ وہی ہم دیکھ رہے ہیں. وتیرے پی ایم ایل این کے بھی ہیں, آلموسٹ پی ٹی آئی بھی کم نہیں ہے. مثلاً پی ٹی آئی نے کوہاٹ میں شہریار افریدی کے بھائی کو ٹکٹ دی, ڈیرہ اسماعیل خان میں انہوں نے جو علی امین گنڈا پور کے بھائی کو دی, فیصل کو. اور جہاں پہ نہیں بھی تھی, جو بیچارے ایک باجوڑ میں مرڈر ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ, ان کے بھائی مبارک زیب, وہ جیت گئے, وہ بھائی کھڑے ہو گئے, بھائی کو ٹکٹ نہیں دی انہوں نے. تو ہر جگہ پہ یہ مسئلہ ہے. اور ادھر پی ایم ایل این کی طرف آ جائیں تو شیخ پورہ سے چودھری تنویر حسین, وہ جو وزیر ہیں اب, ان کے بھائی رانا افضال جیتے ہیں, اور نارووال سے احسن اقبال کے بیٹے احمد اقبال جیتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو ہے سارے معاملات, یہ بھی پارٹیوں میں بدقسمتی سے ہیں. اس کا مطلب ہے دانیال عزیز صاحب جس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے تھے وہ ہار گیا, وہ ہرا دیا گیا یا ہار گیا الائجلی. لیکن وہ پہلے بھی اس حلقے میں وہ احمد اقبال کو لڑانا چاہتے تھے, لیکن وہ دانیال عزیز نے اس وقت مخالفت کی تھی. لیکن بڑا کلوز کانٹیسٹ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ رہا ہے, بہت زیادہ اچھا مارجن رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ کچھ لڑائی چھڑائی بھی ہوئی اس حوالے سے. اس کے علاوہ یہ جو اقربا پروری کی چیزیں ہیں نا پارٹیوں کے اندر, یہ تو ہر پارٹی میں اب ہم بدقسمتی سے دیکھتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کی جمہوریت کی ریئلٹیز ہیں, اب اس میں کیا کیا جائے, ڈائناسٹک پالیٹکس. لیکن ویسے یہ ہم اس ملک کا کلچر ہے, اس ملک میں بلکہ اس پورے خطے میں آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح کی چیزیں. اگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو انڈیا بھی کوئی اس سے اتنا ڈفرینٹ نہیں ہے. آپ وہاں پہ دیکھیں ان کے بھی انتخابات کا مرحلہ ہے, پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہوا ہے, اور آخری مرحلہ کہ جو فائنل رزلٹ آئے گا وہ جون میں آئے گا ان کا, کیونکہ 6 یا 7 ان کے اسٹیجز ہیں. بڑے لمبی, چونکہ بہت بڑا ملک ہے نا جی, اور وہ فیز وائز وہاں پہ انتخاب. اچھا, یہ جو ڈائناسٹک پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ بھی تسلسل کے ساتھ جمہوریت رہی ہے. سری لنکا میں آپ دیکھیں, بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں. ویسے ایک بات مجھے بتائیں, انڈیا کے انتخابات سے مجھے یاد آ گیا, مجھے تو لگتا ہے مودی صاحب پھر جو ہے لیکن ظاہر ہے 2 دفعہ سے زیادہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے وہ تو ظاہر ہے, لیکن ان کی پارٹی کا کافی امکان ہے کہ وہ جیتے گی. اچھا, ایک آخری چیز, اس پہ علیحدہ ویسے کسی ٹائم پروگرام ہم نے کرنا ہے. جی, آئی جی صاحب آ گئے اسلام آباد, بالآخر علی ناصر رضوی, سید علی ناصر رضوی. اچھا, محسن نقوی جیت گئے جی وزیر داخلہ, تو بڑا کول اینڈ کام کھیلے ہیں وہ. تو سید عاصم منیر کی بیکنگ ہے, کیسی باتیں کرتے ہیں. سید تو چھوٹی ہے ساری جو ہے. اچھا, ویسے ایک بات مجھے بتائیں, اگر نہیں دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو لے آؤں گا, اور وہ لے آئے علی ناصر رضوی. اگر میرے پر نہ چلیں, آپ تو سلوٹ کرتے ہیں, میں نے تو طے کیا سلوٹ نہیں کرنا. تو آج بھی سر سنیں نا, یہ کون سے سید ہیں ویسے؟ سید نہیں سارے, دیکھو سید حافظ سید عاصم منیر کہا جاتا ہے. میں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, یہ سید کون سے؟ آرمی اسٹاف جنرل حافظ سید عاصم منیر. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ہاشمی سید ہے. ابھی ان کی طرف سے دیکھیں کوئی کلیئرٹی نہیں آئی, کوئی اس میں کلیئر نہیں کہا گیا کسی بھی ٹویٹ میں یا کسی پریس ریلیز میں. لیکن زیادہ تر جو پنڈی کے کچھ لوگوں نے بتایا وہ ہاشمی سید ہے, اور کچھ لوگوں نے بتایا وہ گیلانی سید ہے. اچھا,
اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اختیاری سید ہے. کیا مطلب؟ اختیاری سید بھی ایک ٹائپ ہوتی ہے سادات کی. اور لیکن ابھی تک کی جو میں آپ کو بتاؤں حالات و واقعات اور صورتحال نظر آ رہی ہے, آپ کی رشتہ داری لگ رہی ہے. نہیں اس میں مجھے جو ہے نا وہ چیف آف آرمی اسٹاف ابھی تک تو عسکری سید لگ رہے ہیں. تو عسکری آپ کو پتا ہے عسکری بھی ایک سادات کی ٹائپ ہے, لیکن یہ وہ دوسرے عسکری بھی لگ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تینوں باتیں آپ نے اب تینوں باتیں کر دی ہیں, آپ کی اطلاعات کے مطابق یہ کون سے ہیں؟ گیلانی ہے یا ہاشمی ہے؟ ہاشمی ہے. اور ان کا کوئی مکس ہے شیعہ سنی سادات, چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ مکس ہی ہوتے ہیں. فیملی آپ بھی ہیں ماشاء اللہ, تو اس طرح کا بھی سلسلہ ان کا ہے. تو یہ ہے, لیکن ان کی طرف سے آفیشیل ابھی تک کچھ کبھی کچھ کہا نہیں گیا. ٹھیک ہے, ویسے یہ باتیں کوئی اتنی وہ ضمن آپ نے کہا تو میں نے کہا عسکری سید, وہ عسکری سید زیادہ ہے بھائی, باقی نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آپ نے ہاشمی والی بات کی ہے, مجھے صرف اتنا میں بتا سکتا ہوں, مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کے والد صاحب میرے خیال میں کسی اسکول یا کالج میں پرنسپل تھے. ہاں جی, اسکول ٹیچر تھے. سر سید اسکول تھا, پنڈی صدر میں ہی میرا خیال ہے یہ سر سید اسکول میرے خیال میں. تو اچھی بات ہے, محنت کر کے آگے آئے. لیکن ایک بات ہے یار, آرمی کے اندر یہ بڑی کوالٹی ہے, میرٹوکریسی کا جو معاملہ ہے اور یہ جو سول بیوروکریسی ہے, ہم نے میرٹ کو اگر لے کر آنا ہے تو آرمی کا جو میرٹ کا سسٹم ہے اس کو ریپلیکیٹ کر دیں. میں ایٹ دا ٹاپ بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کا جو پروموشن کا طریقہ کار ہے, جی ہاں, کہ جس طرح سے وہ کمپیٹنس کو, وہ انٹیگریٹی کو کرتے ہیں وہ, جی یہ اس میں کوئی شک نہیں میرٹوکریسی کی بات ہے. لیکن جب آپ اس پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر تاریخ بھی آپ کے جو بھی بلکہ میرٹ پہ آپ آئے ہوں گے, اب ان کا میرٹ بھی ویسے تو کچھ لوگ کویشچن کرتے ہیں اس لحاظ سے کیونکہ یہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کو ریٹین کیا گیا تھا اور یہ میرا خیال پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایک جرنیل صاحب کی یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں, پروگرام لمبا نہ ہو جائے. وہ تھے اشفاق ندیم یار. جی جی, وہ جن کے ابھی جی انتقال ہوا ہے جن کا. یار میری کوئی زیادہ ملاقاتیں نہیں تھیں ان سے. وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ ماری پیٹرولیم کے ہیڈ تھے, ایک دفعہ ایک سیمینار میں ان سے میری ملاقات ہوئی. سچ بریلینٹ مین, کمپیٹنس وائز. ہو سکتا ہوں آپ سے ملاقات نہیں نا ابھی, دیکھیں میں تو لیکن آپ کو پتا ہے کہ جنرل راحیل شریف جب تھے اور جب ان کو نئی ایکسٹینشن مل رہی تھی جو اس وقت سننے میں آ رہا تھا, تو ان کی خواہش تھی کہ اشفاق ندیم چیف آف آرمی اسٹاف بنے, لیکن اس وقت قمر باجوہ صاحب کی لاٹری. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر اشفاق ندیم اس ملک کے آرمی چیف ہوتے تو یہ جو 2016-17 کے بعد جو اس ملک میں کھلواڑ ہوا ہے نا, شاید یہ نہ ہو. اگر ہوتے تو وہ تو اب بیچارے چلے بھی گئے دنیا سے اور وہ وقت بھی گزر گیا. بات تو کرنے میں حرج نہیں ہے. ہاں بات ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو خود کوشچنیبل ہے جو کچھ بھی ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کو ریٹین کیا گیا, لیکن زبردست شخصیت ہوں گے, آنیسٹ ہوں گے. مجھے اس پہ ہے جو موجودہ لیڈرشپ ہے, میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان کا آپ ابھی تک یا آگے دنوں میں شاید کرپشن کا کوئی اسکینڈل نہ دیکھیں, لیکن باقی جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی یقیناً. آپ میرے پر نہ جلوائیں, آپ تو سلوٹ کر کے بھج جائیں گے, میں تو پتلی گلی سے بھی نہیں نکل سکتا. نہیں تو وہ تو جسٹیفائی کریں گے نا, ہم کون سا کہہ رہے ہیں بھائی, ہم نے کہا تاریخ فیصلہ کرے گی, تو وہ تو اپنے کردار کو جسٹیفائی کریں گے نا, کریں گے جب موقع آئے گا. تو ویسے کبھی نہیں کبھی اگر ان سے ملنے کا موقع ملے تو میں تو ضرور خواہش مند ہوں آپ اور میں ان سے ملیں. اگر ہمیں ویسے بلا کے ایک چائے کا کپ ان کے ساتھ پئیں, اگر وہ ہماری برین واشنگ کرنے کے بجائے ہمیں 10-15 منٹ کا انٹرویو دے تھے. نہیں برین واشنگ وہ نہیں کریں گے آپ کی, وہ اس طرح کے اس ٹاپ لیول کے بندے اس طرح کی بات نہیں کرتے, وہ انہوں نے اور کام بندے رکھے ہوئے اس کام کے لیے. تو لیکن ویسے چائے پئیں, ان سے ملیں. چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ملک میں, ان کا اس ٹائم توتی بولتا ہے جناب, اور سیاہ و سفید کے مالک ہیں. اور اچھا اس سے پہلے طرح کی انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام ختم کریں, آپ سر ہاشمی سید ہیں, یہ میں اپنی معلومات کے مطابق کہہ رہا ہوں, ابھی ان کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. اچھا چلیں, مطلب میرے نزدیک ابھی تک وہ عسکری سید ہے. اس سے زیادہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا. عسکری سید ہے, میں آگے نہیں بڑھ سکتا. سر دیکھیں انہوں نے ایک بحث ٹریگر کر دی ہے, تو آپ کسی دن اپنا گیلانی صاحب کو بلائیں, مجھے بھی بلا لیں تو ٹھیک ہی ہے. چائے ہم آپ کی بیٹھ کے پینا چاہتے ہیں, اور آپ کی گفتگو کا جو مسمرائزنگ ایفیکٹ ہے
اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں اور GHQ کے اندر. یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا عمران خان سے مسئلہ کیا ہے. یہ میں نہیں جاننا چاہتا, یہ جاننا چاہتے ہیں. اور یہ کہ یہ جو نیشنل الیکشن پلان, بائی دا وے آخری بات, بالکل بار بار ہر بندہ یہ بات کرتا ہے, آپ کے جو محسن نقوی ہیں, آپ کے چہرہ مورا, وہ بھی یہ بات کرتے ہیں, لیکن زیرو گراؤنڈ پہ زیرو. عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف, زیرو پرفارمنس ہے نیشنل الیکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. اسی کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میکسیمم شیئرنگ کیجئے اور پلیز کمنٹس کیجئے. تو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.